کہ سیدنا امام مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت کوفہ کی سرزمین پہ ہو گئی۔ 3 ذی الحجہ کو یعنی بقرعید کی 3 تاریخ کو حضرت امام مسلم کی شہادت ہوئی۔ چونکہ آپ جیسے ہی پہنچے اس دن 12,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پہ بیعت کی، اور جب آپ نے ماحول دیکھا تو آپ نے خط لکھا حالات اچھے آ جائیں۔ خط روانہ ہوا، حالات بگڑ گئے، دوسرے خط کا موقع نہیں لگا، اور جس دن امام مسلم کی شہادت ہوتی ہے 3 ذی الحجہ کو، بے عین ہی اسی دن وہ خط حضرت امام عرش مقام امام حسین علی جدی والی سلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ امام حسین اس خط کو پڑھتے ہیں اور آپ کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ مولا حسین نے جیسے ہی 3 ذی الحجہ کو اپنے خاندان والوں کو حکم دیا کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، حالات کوفہ کے اچھے ہیں، کوفہ والوں نے جو کہا تھا اس پر قائم ہے اور وہ بیعت کر رہے ہیں امام مسلم کے ہاتھ پر، سو ہم لوگوں کو اب یہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو خبر ہوئی کہ وہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ بہت روئے اور ارشاد فرمایا امام اس وقت روئے زمین پر آپ سے بہتر افضل کوئی بندہ نہیں، آپ تنے تنہا نواس رسول ہے، آپ جائیں گے کوفہ والے آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ کوفہ والوں نے آپ کے ابا کے ساتھ بے وفائی کی، آپ کے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی۔ آپ نہیں دیکھتے امام کہ آپ کے والد کا قاتل کون، آپ کے والد کے ساتھ شرارتیں کرنے والے کون، آپ کے والد کو گالیاں دینے والے کون، آپ کے بھائی کا مسلح چھیننے والے کون، آپ کے بھائی کے چہرے پہ تماچے مارنے والے کون، یہ ساری باتیں آپ نے کہی۔ تو حضرت امام علی مقام نے وہ خط دیا، کہا حضور یہ خط کے باوجود بھی وہ کوفہ والے بے وفائی کریں گے۔ امام حسین نے فرمایا میں استخارہ کرتا ہوں، استخارے میں جو جواب آئے گا اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے دوسری رات استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے قضا کی جو لگام ہے وہ کھینچ رہی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے، سو مجھے وہ پورا کرنا ہے، اور میں اچھی طرح انجام کو جانتا ہوں، اور مجھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، میں اس پہ عمل کروں گا۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا آپ مجھے بتائیں آقا نے حکم کیا دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس خواب کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں، جب تک میں زمین کے اوپر ظاہری طور پہ حیات رہوں گا اس خواب کا ذکر میں کسی سے نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اس خواب کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد حضرت محمد ابن حنفیہ جو مولا علی کی دوسری بیوی کے اولاد میں سے ہیں، یعنی مولا علی کے ہی بیٹے ہیں لیکن دوسری بیوی سے ہے، جب ان کو پتا چلا کہ امام علی مقام کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ اس وقت ایک تشت میں وضو کر رہے تھے۔ امام علی مقام کے غم میں اتنا روئے کہ تشت جو ہے آپ نے آنسوؤں سے بھر دیا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، جن بزرگوں کی کتابوں کو محتاطین اہل احتیاط قبول کرتے ہیں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کتابوں کی تصدیق کی ہے ان کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ محمد ابن حنفیہ امام علی مقام کے سوتیلے بھائی وہ اتنا روئے امام کے غم میں کہ تشت بھر دیا۔ اللہ اکبر کہ میرا بھائی اب شہادت کی راہ پر جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے پیشانی چومی، ابن عمر نے کہا آپ نہ جائیں، یہ بھی مشورہ دیا گیا اگر کہیں جانا ہی ہے تو آپ یمن چلے جائیں، کوفہ کے مقابلے میں اہل یمن باوفا لوگ ہیں، اور بالخصوص یمن میں ہمدان کے لوگ بڑے باوفا ہیں، آپ وہاں جا کر کے رہیں۔ اللہ اکبر،
زمینوں کی بھی کیسی خاصیت ہوتی ہے، اس لیے کہ یمن میں اویس کرنی کے عشق کی چاشنی موجود ہے۔ اللہ اکبر، ساری زمینیں یکساں نہیں ہوتی، کبھی زمینیں بنجر ہوتی ہے، کبھی زمینیں زرخیز ہوتی ہے، کبھی زمینیں پتھریلی ہوتی ہے، تو زمین کا اثر وہاں کے رہنے والوں کے دلوں پہ پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، کوفے کی زمین بے وفا تھی، اس لیے کہا کہ اگر جانا ہی ہے تو یمن جائے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے حکم ملا ہے، میں حکم کے آگے مجبور ہوں، اور حکم قدرت کی طرف سے ہے، حکم نانا کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کون سی تاریخ، اللہ اکبر، مکۃ المکرمہ کے اندر دور دور سے قافلے جمع ہیں، دور دور سے پوری دنیا سے لوگ جمع ہیں۔ آج تاریخ ہے، اللہ اکبر، کون سی تاریخ؟ جس تاریخ کو 8 ذی الحجہ کہتے ہیں، 3 سے لے کر 8 تک کے یہ 5 دن تیاریوں میں رکنے اور جانے کے معاملات میں گزرے۔ 8 ذی الحجہ کا دن آ گیا ہے، 8 ذی الحجہ کی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، سارے حاجی کعبۃ اللہ پہ پروانہ وار نثار ہو رہے ہیں، لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ وہ امام حسین جسے حج کا شوق اتنا تھا کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں مدینہ منورہ سے چل کر مکۃ المکرمہ تک 25 حج پیدل فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر، گھوڑے موجود رہتے تھے، اونٹ موجود رہتے تھے، پھر بھی امام حسین مدینہ منورہ سے پیدل چل کے مکے تک جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے امام سواریاں موجود ہے پھر بھی آپ پیدل چلتے ہیں، تو میرے امام فرماتے تھے رب کی بارگاہ میں سواری پہ جانے میں شرم آتی ہے، کوئی بندہ بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں شاہانہ شان سے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے پیدل 25 حج کیے ہوں، حج کا دن آنے والا ہے، لوگ مینا کو روانہ ہونے والے ہیں، لوگ مچل مچل کر کعبے پہ نثار ہوتے ہیں، اور کعبہ ہے کہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، چلمنے کعبہ سے چھن چھن کر کے ایسا نور نکل رہا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ کعبہ نے، اس دلہن نے اہل ایمان کو اپنا جانثار بنا دیا ہے۔ لیکن امام علی مقام کو کوئی اور ہی جلوہ دکھا دیا گیا، جس کی طرف امام علی مقام مکمل طور پر متوجہ ہیں، اور وہ کعبے کے جلوے کی طرف اب نظر نہیں کرتے، وہ حاجیوں کے جلوے کی طرف نظر نہیں کرتے، اس لیے کہ کعبہ بہرحال کعبہ ہے، لیکن یار کے جلووں کی بات ہی جدا ہے۔ جب یار بے نقاب ہوتا ہے تو پھر کہاں کعبے کی رعنائیاں، اور کہاں مینا کے جلوے، اور کہاں عرفات کے جلوے، وہ تو سب یار کی خیرات ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حاجیوں، حاجی لبیک لبیک کہہ کر کے اللہ اکبر سوئے مینا پڑھ رہے ہیں۔ امام علی مقام کو افسوس بھی ہے کہ میں ایک نفلی حج چھوڑ رہا ہوں، لیکن حسین کا ضمیر کہتا ہے حسین نفلی حج چھوڑ دو، چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، اس لیے کہ نفل چھوڑا جا سکتا ہے جب فرض سامنے ہوتا ہے۔ اسی دن کے لیے پالا گیا تھا، اسی دن کے لیے کندھوں پہ اٹھایا گیا تھا، اسی دن کے لیے جبریل کو جھولا جھلانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اسی دن کے لیے سجدے طویل کیے گئے تھے، اسی دن کے لیے زبان چسائی گئی تھی، اسی دن کے لیے حسین منی وانا من الحسین کا نعرہ لگایا گیا تھا، اسی دن کے لیے جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر منبر سے اترا گیا تھا، اسی دن کے لیے کہا تھا حسین کا خون میرا خون، حسین کا جسم میرا جسم، حسین سے صلح مجھ سے صلح، حسین کی عداوت مجھ سے عداوت، اسی دن کے لیے کہا گیا تھا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اسی دن کے لیے کہا گیا تھا میرے ماں باپ حسین پہ قربان ہو جائیں، حسین تاخیر نہ کرو، نفل و حج چھٹا ہے تو چھوڑ دو لیکن فرض کی طرف بڑھو، اس لیے کہ نفل حج کے بعد انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن جس فرض کی طرف تم جا رہے ہو اس فرض کی برکت سے دین کا چہرہ نکھرے گا، ایمان کی رعنائیاں بڑھے گی، مرتد ہونے والے اور بے دین ہونے والوں کو دین کا جذبہ ملے گا، دین کو تحفظ ملے گا، قرآن کے الفاظ کو تحفظ ملے گا، قرآن محفوظ رہے گا، اذانیں محفوظ رہے گی، نمازیں محفوظ
محفوظ رہے گی، دین کو تحفظ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین اگر حج کا شوق ہے تو پھر باندھ کمر ہمت پر کفن، عزم کا کفن باندھ، اور اللہ اکبر وہ احرام باندھ لے۔ حاجیوں نے تو چادروں کا احرام باندھا ہے، تو اپنی کمر پر ہمت کا احرام باندھ لے۔ حاجی اگر کعبے کے گرد گھومیں گے تو چل چل یار کے جلووں کے ارد گرد کا تو طواف کر۔ حسین چل چل، اگر حاجی مروہ اور صفا کی صحیح کریں گے اور صفا اور مروہ کے نالے کے درمیان وہ دوڑیں گے تو تجھے مکے سے کربلا تک کے لیے صحیح کرنے کے لیے اتنا بڑا میدان دے دیا گیا ہے۔ ہاں ہاں، اگر وہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہوں گے، حسین تیرے لیے کربلا کا میدان ہے۔ حسین چل اپنی ذمہ داری کو نبھا۔ اگر وہ 10ویں ذی الحجہ کو جانور پہ چھری رکھ کر کے قربانی دیں گے تو تو اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی قربانی 10 محرم کو دے گا، معصوم اصغر کی قربانی دے گا۔ حاجیوں کے لیے تاجروں نے دکانیں کھول رکھی ہے، حاجی خریدتا ہے، تاجر بیچتا ہے۔ تجھے بھی کربلا میں دکان لگانا ہے، وہ تیری دکان عشق کی دکان ہوگی، اور اس دکان پر خریدار بن کر کے کوئی انسان نہیں آئے گا۔ تیرا پروردگار یوں فرمائے گا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اللہ وہ دن کے لیے مولا حسین 8 ذی الحجہ کو کوچ کرتے ہیں مکۃ المکرمہ سے، اور اس کے بعد وہ چند نفوس پر مشتمل قافلہ مکے سے سوئے کوفہ روانہ ہوتا ہے۔ اختصار ملحوظ رکھتے ہوئے مولا حسین رستے میں ہے، ایک شاعر ملتا ہے جس کا نام فرزدق تھا، وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ امام نے پوچھا فرزدق کوفہ سے آ رہا ہے، کوفے والوں کا حال کیا ہے؟ فرزدق شاعر نے کہا امام ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے حق پر آپ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کے لالچی کتے ہیں۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے کوفہ کے جتنے بااثر بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کی جیبیں بھر دی، ان کی تجوریاں بھر دی، انہیں خرید لیا، اور جو غریب عوام ہے وہ تو بہرحال آپ کے ساتھ ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے بے کسی اور بے بسی کے، ان کے پاس کچھ نہیں۔ لیکن خوف و ہراس میں ان بدبختوں کا حال بھی یہ ہے کہ ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہو گئی ہے۔ مولا حسین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت سیدنا امام مسلم شہید ہو گئے۔ آپ نے انا للہ پڑھی، لیکن آپ کے ساتھیوں کو پتہ نہیں تھا کہ مسلم شہید ہوئے۔ اسی وقت روزانہ کی طرح امام مسلم کی بیٹی آپ سے ملاقات کے لیے آئی، جیسے سامنے آئی تو امام علی مقام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ آپ نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لڑکی نے کہا بابا حسین آپ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایسا سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مولا حسین سے صبر نہ ہوا، سینے سے لگا کر کے اس بچی کو رونے لگے، بیٹی تیرے بابا شہید ہو گئے۔ اتنا سننے کے بعد اللہ اکبر وہ رو پڑی، اور پورے قافلے کو پتہ چل گیا کہ حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ کوفیوں نے وعدہ خلافی کر لی، وعدہ خلاف کوفی لا یوفی، انہوں نے اپنے سابقہ روایات کے مطابق وہی انہوں نے سلوک کیا۔ مولا حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم اس نیت سے چلے تھے میرے ساتھ کہ میں کوفہ جاؤں گا، کوفہ کا دارالامارت میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کوفیوں نے بدعہدی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، سو اب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں گے، تکلیفوں کے بادل منڈلائیں گے، بڑی پریشانی ہوگی، بڑی مصیبتیں ہوگی، جس کا اندازہ میں کرتا ہوں آپ نہیں کرتے۔
جسے میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھتے، اس لیے میں تم سب سے کہتا ہوں جو جانا چاہے چلا جائے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، کچھ لوگ مکے سے ساتھ ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ واپس لوٹ گئے، لیکن جو مدینہ طیبہ سے ساتھ چلے تھے انہوں نے کہا جان دیں گے حسین لیکن تجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ کے بعد جینا بھی کوئی جینا ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اور آگے بڑھے، حضرت امام عرش مقام امام حسین علیہ جدی علیہ السلام نے حضرت قیس کو کوفہ کی سرزمین پر خط لے کر کے بھیجا، حالات کہ تم لوگوں نے بلایا، بے وفا ہو گئے، اور اب تمہارا ارادہ کیا ہے، اب کہو تو میں واپس چلا جاؤں۔ وہ خط ابن زیاد کے ہاتھ میں پہنچا، اس لیے کہ قادسیہ میں ہی جناب قیس کو پکڑ لیا گیا تھا، اور جب حضرت قیس کو لایا گیا کوفہ کے دارالامارت پہ کھڑا کیا گیا، اس نے کہا ابن زیاد نے، قیس اگر اپنی جان کی بقا چاہتا ہے، جان کی حفاظت چاہتا ہے، تو پھر کوفہ کے دارالامارت پر کھڑے ہو کر حسین کو اور اس کے ابا کو گالیاں دے، میں تجھے انعام دوں گا، تیری جھولی بھر دوں گا۔ قیس نے کہا ٹھیک ہے، اوپر چڑھے، اس لیے کہ خریدا سب کو نہیں جا سکتا، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور پھر اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو پھر انداز جدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی گلی کے کتے سے بھی محبت کرتے ہیں، جب وہ نبی کے گلی کے کتے سے پیار کرتے ہیں تو پھر وہ نبی کی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ حضرت قیس دارالامارت پر گئے، آپ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا لوگو، حسین ابن علی وہ ذات ہے کہ روئے زمین پر اس وقت ان سے افضل کوئی ذات نہیں، اور یہ ابن مرجانہ خبیث ابن زیاد بانی فساد، اس نے تمہیں ورغلا رکھا ہے، لوگوں آنکھیں کھولو، تم نے خطوط بھیجے، تم نے ابن رسول کو بلایا، تم نے دعوت دی، مہمان بنایا، اور تم کیا کر رہے ہو؟ جب یہ باتیں آپ نے کہنی شروع کی وہ غصے میں آ گیا اور جلاد کو کہا کہ اس کے ٹکڑے کر دے، اور جلاد آیا اور حضرت قیس کو اس نے شہید کر دیا۔ حضرت قیس امام علی مقام اور ان کے نانا پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس طریقے سے معرکہ کربلا کا یہ جو ہے چوتھا شہید تھا، پہلا شہید حضرت امام مسلم، دوسرے تیسرے شہید محمد ابراہیم، اور یہ چوتھا شہید اللہ اکبر۔ اور بھی لوگ اس درمیان میں شہید ہوئے، لیکن چونکہ یہ قافلہ حسینی کے لوگ تھے اس لیے ان کو کربلا کے شہیدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عرش مقام کو 4 لوگ کوفہ سے آ کر کے ملے، آپ نے ان سے پوچھا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا امام وہاں تو اتنا بڑا لشکر تیار ہے آپ کے خلاف کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا کوئی لشکر نہیں دیکھا، آپ کے ساتھ اتنے کم لوگ ہیں، آپ واپسی کا ارادہ فرما لیں، یا آپ ایک کام کریں کہ آپ کو فلاں فلاں حکومت کے کارندے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں میں ایک خاص بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہو رہے تھے، یہ چونکہ وہ دور اتنا سست رفتار تھا کہ خط پہنچانے کے لیے مہینہ بھر 15 دن کا عرصہ لگتا تھا، بلکہ کوفہ سے کربلا کا فاصلہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں اگر کوفہ سے 1 گھنٹہ بس چلائی جائے، 1 سے 1.5 گھنٹہ تو آدمی کربلا پہنچ جاتا ہے۔ کربلا میں کیا ہوا امام کے ساتھ یہ کوفے والی عوام کو پتہ نہ چلا۔ کربلا میں امام کے ساتھ جو ہوا، یہ جو جتنے دن تک کے یہ سب سپاہیوں کو اور افسروں کو پتا تھا، عوام کو پتا نہیں چلا۔ مجھے حیرت ہے جب 1 گھنٹے کا فاصلہ اگر اس کو زیادہ سے زیادہ آپ گنے تو پیدل چل کر کے وہ 1 دن کا فاصلہ ہے یا 1.5 دن کا فاصلہ ہے، تو ان لوگوں کو پتا نہیں چلا کہ کوفہ والوں کو کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! تو ہندوستان والوں کو کب پتا چل گیا کہ کربلا میں امام حسین ہے؟ کب پتا چل گیا؟ یہ پلید دشمنان اہل بیت اس طریقے کی بات آج پیش کر رہے ہیں کہ فلاں تاریخ میں لکھا ہے جی
کہ فلاں فلاں مشرکین اتنے اتنے کربلا میں امام حسین کے ساتھ گئے. ہم نے کہا پلید نظر کر تاریخ پر ایمان نہیں لایا جاتا. ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے، ہم حدیثوں پر ایمان لائے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے حسین پر جنہوں نے جان دی ہے وہ سب کے سب جنتی ہے. کوئی مشرک کبھی جنتی ہو نہیں سکتا. اور حسین اس عظیم ذات کا نام ہے، ارے جس کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد. اگر کوئی اس کے کپڑے دھل دے تو میرے نبی خواب میں آ کر اسے ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں. حسین کا کوئی ساڑو ہو کر کے مشرک رہے، یہ مولا حسین کی عزت، غیرت اور ان کے خون کی تاثیر کی عظمت کے خلاف ہے. لوگوں بولنے سے پہلے تولو اور اس طریقے کی واہیات باتیں نہ کرو. لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو. کل تمہیں امام حسین کو بھی منہ دکھانا ہے، کل تمہیں سیدہ زہرا کو بھی منہ دکھانا ہے. اس لیے اخبار کے حوالوں پر کتابیں نہیں لکھی جاتی. اخبار تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں امکان صدق و کذب ہوتا ہے، جو سچا نہیں اسی کو اخبار کہتے ہیں. اس لیے اس طریقے کے آج فتنوں کا دور ہے، کسی فتنے کی طرف توجہ نہ کریں، ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، مولا حسین کو اطلاع دی گئی کہ وہاں تو بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے، لیکن لشکر کو لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ لشکر جائے گا کہاں. اللہ اکبر. مولا حسین نے پھر فرمایا ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی دوسرے راستے سے کہیں چلتے ہیں. حضرت امام مسلم کے بیٹوں نے، ان کے بھائیوں نے کہا مسلم کی شہادت کے بعد ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے، یا تو ہم بدلہ لیں گے یا تو ہم بھی شہید ہو جائیں گے. مولا حسین نے فرمایا پھر تقدیر کی طرف بڑھو، تدبیر ناکام ہے، تقدیر کی طرف بڑھو. المختصر یہ کہ وہ قافلہ بڑھتا گیا. سامنے سے دیکھا 1000 کا لشکر لے کر حر آ رہا ہے، دو پیر چلچلاتی ہے. حر کو دیکھا، حر جیسے ہی آیا اس نے کہا حسین مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں. آپ نے فرمایا حر باتیں بعد میں ہوگی، یہ بتا تیرے گھوڑے زبان باہر کیوں نکالتے، ہلتے کیوں ہے؟ کہا کہ مولا چونکہ اس نے ہمیں کہا تھا کہ جلدی جانا اور حسین کو پکڑ لینا، تو ہم اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کہیں رکے نہیں، بہت تیز تیز آئے ہیں کوفہ سے یہاں تک، تو ہمارے گھوڑوں نے پانی نہیں پیا، میری فوج نے پانی نہیں پیا. میرے امام نے فرمایا باتیں بعد میں ہوگی حر، پہلے تیرے گھوڑوں کو اور تیری عوام کو پانی پلا لے. مولا حسین نے اپنے مشکیزے اڈیل دینے کا حکم دیا. یہ آل محمد کا کردار ہے. نبی کی اہل بیت کی شان یہ ہے جو پانی بن کرنے والے ہیں انہیں پانی پلایا جا رہا ہے، جو مارنے والے ہیں انہیں زندگی دی جا رہی ہے. اسی لیے تو حضرت پیر مہر علی شاہ گلڑوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کیسا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ تو ماں کی طرح ہوتا ہے. جیسے ماں کو وفادار اور فرما بردار دونوں سے پیار ہوتا ہے، اسی طرح سید کو دوست اور دشمن سب پر شفقتوں کا انداز ہوتا ہے. وہ اللہ اکبر سید کرب و بلا، سید کربلا، اللہ اللہ، وہ اپنا پانی دیتے ہیں، وہ گھوڑوں کو پلا، اونٹوں کو پلا، حر تو بھی تیرے ساتھیوں کو پلا. اس کے بعد کا بول کیا بات ہے. حر نے کہا آقا حسین میں تمہیں یزید ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں. آپ غصے میں آ گئے، تو مجھے قید کر کے لے جائے گا، تیری ماں تجھ پہ روئے. حر نے گردن نیچے کی اور مسکرا کے کہا حضور یہ اتنی بڑی بات آپ نے کہی کہ اگر عرب میں کتنا بھی بڑا مجھے یہ بات کہتا نا بہادر بہادر سے بہادر، تو میں بھی یہی بات کہتا، لیکن میں آپ کو جواب میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کی امی میرے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ ہے، میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے جواب میں یہ بات نہیں کہوں گا. اس بات کو یاد رکھنا، آگے اس کی فضیلت ہم تمہیں بتائیں گے اور اس راز سے پردہ اٹھے گا کہ حر نے جب کہا میں آپ کی ماں کی توہین نہیں کرتا،
میں آپ کی ماں کی بے ادبی نہیں کرتا، کیونکہ آپ کی ماں بدغہ رسول ہے، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کیا کہنا ہے، میں تو تیرے ساتھ نہیں آؤں گا۔ طہور نے کہا مولا میں اہل بیت کے محبوں میں سے ہوں، مجھے قطعاً یہ گوارا نہیں کہ میں آپ کو لے جاؤں، لیکن یہ پیچھے جو خبیث ہیں، چند جاسوس میرے ساتھ ہیں، میں رعایت کروں گا۔ یہ ابن زیاد کو لکھیں گے، بتائیں گے مجھ پر مصیبت بنائے گی۔ ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ چلیں تو صحیح، چلتے رہیں، جب رات ہوگی تو آپ ایک کام کرنا، عورتوں کا بہانہ لے کر آپ دور ٹھہرنا اور رات کو آپ نکل جانا۔ میرے امام نے کہا بہت اچھا، اور حر کو دعائیں دی۔ حر اپنے ساتھیوں کو لے کر کے رکا، اور رکنے کے بعد مولا حسین عورتوں کے خیال سے دور رکے، لیکن خیمے نہیں گاڑے۔ اور جب رات سیاہ ہو گئی تو اس جنگل سے نکل کر مولا حسین نکل پڑے۔ قافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، لیکن جب صبح ہوئی، فجر کا وقت آیا، تو جب قافلہ اس مقام پر جا کر کے رکا کہ وہاں سے حر کے سپاہ نظر آ رہے تھے، اتنا چلنے کے بعد بھی حر کی فوج نظر آ رہی تھی، اور جیسے ہی قدم مولا حسین نے اس زمین پر رکھے، اس زمین کی ایک عجیب خصوصیت تھی، جیسے اس زمین پہ قدم رکھا وہ زمین پوری رنگین ہو گئی، لال ہو گئی، اور آپ نے جیسے قدم رکھا ایک آندھی چلی، وہ سرخ آندھی تھی، اور اس سے جو غبار اڑے اس سے مولا حسین کی زلفیں بھی لال ہو گئی، عورتوں کے دوپٹوں میں بھی لالی آ گئی۔ اس وقت لوگ رونے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مولا حسین نے فرمایا معلوم کرو کسی سے یہ کون سی زمین ہے۔ جب لوگوں سے معلوم کیا تو کسی نے کہا اسے وادی طف کہتے ہیں، کسی نے کہا یہ نینوا کی وادی ہے۔ مولا حسین نے کہا اب ہم اپنی آخری منزل پر آ گئے، خیمے لگا دیے جائیں اور معلوم کرو یہ زمین کس کی ہے، اور جلدی جلدی سے اس زمین کی رقم ادا کر دی جائے۔ مولا علی اکبر نے پوچھا بابا اتنے مقام پر خیمے لگائے، آپ نے مالک کے نام پوچھ کر کے رقم ادا نہیں کی، جگہ جگہ خیمے لگے، اس زمین پر ڈر لگتا ہے، لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ یہاں رقم ادا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے ہم آل محمد ہیں، ہم قبریں بھی مفت کی جگہ پر نہیں بناتے، یہاں ہماری قبریں بننے والی ہے، اور جہاں قبریں بنے گی وہ زمین خریدنی چاہیے، اس زمین کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ مولا حسین نے معلوم کروایا اور اس زمین کی رقم تک ادا فرمائی، یہ تک تاریخ میں آیا ہے۔ اس کے بعد سیدہ زینب رو پڑی، کہا بہن رونا نہیں، ابھی تم لوگوں نے بہت رونا ہے۔ امام زین العابدین رو پڑے، بیٹے رونا نہیں، تم نے ابھی بہت رونا ہے۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے کہا یہ زمین کربلا ہے، یہ کرب و بلا کی زمین ہے، یہی ہماری آخری منزل ہے، اب ہم نے یہیں پر رہنا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا خیمے گاڑو، خیمے لگا دو۔ تو جیسے ہی کھوٹیاں گاڑنے کے لیے زمین پر جو ہے وہ کیل ٹھوکی جاتی، اس میں سے تازہ خون نکل پڑتا۔ یہ وہ روایتیں ہیں جو بہت محتاط علماء اہل سنت نے لکھی ہے، لوگ یہ نہ سمجھیں، اس لیے کہ بعض یزیدی جو ہے وہ گفتگو کو بے اثر بنانے کے لیے ایسی افواہیں عام کرتے ہیں کہ لوگ بیان کرتے کرتے من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں اپنی گفتگو کے متعلق کہوں، انشاءاللہ فقیر سے جو بھی کربلا کے متعلق آپ سن رہے ہیں، آپ جس دن چاہیں تشریف لے آئیں، فقیر کتاب حاضر کر دے گا۔ ہم کتاب کے ذریعے سے کہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مجھے اپنے پڑھنے پہ ناز نہیں ہے، میں پڑھا ہوا آدمی نہیں ہوں، میں حسین کے قدموں میں پڑا ہوا آدمی ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں، ایک ہے پڑھنا ایک ہے پڑھنا، میں حسین کے قدموں پہ ان کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہوں، لیکن اس پر شکر کے طور پہ اتنا ضرور کہتا ہوں جتنے پڑے ہوئے ہیں سب لے آئیں، ایک پڑے ہوئے کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ دنیا دیکھ لے گی۔ یہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میرے پاس ایک سند ہے جسے حسینی نسبت کی سند کہتے ہیں، باقی اور میرے پاس کوئی
چاہے سودا خرید لے، جسے نہ چاہے نہ خریدے، کوئی اور دکان دیکھ لے، اس لیے کہ ہم وہ سوداگر نہیں ہیں کہ نقلی مال بیچ کر کے شہر بدل دیا کرتے ہیں، ہم تو یہیں رہتے ہیں، یہی رہنا بھی ہے، اور انشاءاللہ آخری وقت مدینہ منورہ میں پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی وہی آنکھیں بند ہونی ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، جب تک موت نہیں آتی آپ کے درمیان رہنا ہے، آپ جو حوالہ چاہیں لے سکتے ہیں، کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ مولا حسین نے جب یہ بات بتائی گئی تو کہا کہ یہ زمین ہی ایسی ہے۔ وہ تاریخ ماہ محرم کی دوسری تاریخ تھی۔ حر نے پوچھا حضور آپ گئے نہیں؟ کہا حر اب یہیں رہنا ہے، اس لیے کہ قضا و قدر کے کاتب کی طرف سے فیصلہ ہے۔ حسین اپنی منزل پر آ گیا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ جانا چاہ رہے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت مولائے کائنات شیر خدا نے جب اس زمین پہ قدم رکھا تو آپ رو پڑے۔ لوگوں نے کہا او بہادر مولا علی، تم تو ایک ہاتھ میں خیبر کا دروازہ اکھیڑتے ہو، جنگ کے موقع پہ رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ رونا اس پر نہیں ہے کہ میں کہیں اور جا رہا ہوں، رونا اس پر ہے، رونا اس پر ہے کہ یہ کربلا ہے، یہاں پر میرے بیٹے حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں بیبیوں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں پر قبریں بنے گی، یہاں پر فلاں کا خون گرے گا اور فلاں کا خون گرے گا۔ نبی کے گھر والوں کو اتنا سب کچھ معلوم ہے، لیکن کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتا اللہ یہ مصیبت ٹل جائے، اس لیے کہ امتحان میں دعائیں نہیں کی جاتی، صبر کیا جاتا ہے۔ لوگ ان سارے واقعات پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو غوث پاک کو مشکل کشا مانتے ہیں، آپ تو غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ارے جب حسین اپنے بچوں کی مدد نہ کر سکا تو ان کا بیٹا عبدالقادر تمہاری کیا مدد کرے گا؟ ہم کہتے ہیں نادان، دو میدان ہوتے ہیں، ایک میدان فضیلت ہوتا ہے اور ایک میدان امتحان ہوتا ہے، ایک میدان محبیت ہوتا ہے، ایک میدان محبوبیت ہوتا ہے۔ محبیت کے میدان میں امتحان دیا جاتا ہے، کرامت نہیں بتائی جاتی، اور محبوبیت کے میدان میں کرامتیں بتائی جاتی، امتحان نہیں دیا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین امتحان کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے وہاں کرامتیں نہیں، وہاں کرامت کربلا میں نہیں دکھائی، لیکن کربلا کے باہر تو دکھائی، انہی ایام میں دکھائی۔ سبحان اللہ، اٹھائیں سبحان کتابیں اللہ۔ پڑھیں، پڑھ لے، اشارہ دے دو صرف۔ ایک دریا ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، انہوں نے کہا یا حسینہ، مولا حسین ہماری مدد کر۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتا چلا کہ 1300 سال پہلے سبحان اللہ۔ ڈوبنے والے بھی مولا حسین کو پکارتے تھے، سبحان اللہ۔ حسین المدد۔ دیکھا کہ ایک بندہ ہے، سیاہ داڑھی ہے، آتا ہے کشتی کنارے لگاتا ہے، کشتی کنارے لگاتا ہے، اس کے بدن پہ خون کے چھینٹے ہیں، داڑھی بکھری ہوئی ہے۔ کہا مولا کون ہے؟ کہا پکارا کسے تھا؟ سبحان اللہ۔ پکارا کسے تھا؟ کہا حسین کو۔ کہا وہی حسین ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا حضور آپ کی داڑھی بکھری ہوئی، خون کے دھبے بدن پر، کپڑوں پر، یہ گفتگو کا موقع نہیں ہے، میں کربلا میں ہوں، کربلا میں پکارا، مدد کے لیے آ گیا، جلدی ہے۔ اور اس کے بعد مولا حسین ان سے دور ہو گئے، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کرامتیں پھر مقام محبوبیت پہ بتائی جاتی ہے، حسین وہاں کرامتیں بتانے نہیں گئے، اور وہاں بھی کچھ کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہوا، لیکن یہ ایک الگ عنوان ہے۔ 2 محرم مولا حسین کربلا میں۔ اس کے بعد حر خط لکھتا ہے کہ مولا حسین یہاں ہے، عبید اللہ ابن زیاد، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عمر بن سعد، عمر بن سعد کو کہتا ہے دیکھ تجھے حسین سے لڑنے جانا۔ اس نے کہا حسین سے؟ کہاں، میں نہیں جاؤں گا، نہیں جائے گا تو تجھے رے کی حکومت نہیں ملے گی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے جاؤں گا، لیکن اپنے بیٹوں سے مشورہ کرو۔ گھر گیا تو بیٹے اور بھانجے نے کہا مت لے رے کی حکومت، 2 دن کی حکومتیں، آل نبی کے ہاتھ خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر۔ لیکن وہ نہیں مانا، نکل پڑا، لے کر کے آیا لشکر، اور 500 لوگوں کو اس نے فرات کے کنارے پہ بٹھا دیا۔
आले नबी के खैमे में कोई पानी का कतरा न जाए। कैसी नैरंगियां हैं दौर की, बाप इतना नेक कि नबी ने जन्नत की बशारत दी। साद इब्न अबी वकास, हुजूर ने कहा साद तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, और बेटा ऐसा पलीद, आले नबी का दुश्मन, आले नबी का दुश्मन, आले नबी का गद्दार। बहरहाल उसने बैठ करके बहुत सी बातें इमाम के साथ की। इमाम ने कहा कि देख, हमारे खून से हाथ रंगीन न कर, मैं जहां से आया हूं वहां जाने दे, या कोई दूसरे इलाके में मुझे चले जाने दे। आप इसलिए सारी उज्जतें तमाम कर रहे थे। यकीन है, इब्ने अब्बास कहते हैं हुजूर के घर के बच्चे बच्चे को यकीन था कि हुसैन करबला में शहीद होंगे, लेकिन इमाम ये सारी बातें इसलिए कर रहे थे ताकि हमारे बाद जब कोई करबला बयान करेगा उसे कोई दुश्वारी ना हो, ये सारा पिक्चर साफ हो जाए, सारा मामला क्लियर हो जाए। और उसके बाद इमाम अर्श मकाम ने उसको बात लिखी तो उसने इब्ने जियाद को खत लिखा। इब्ने जियाद, इमाम ये कहते हैं, इब्ने जियाद ने भी सोचा चलो ठीक ही है, कोई बात, कुछ न कुछ सुलह का रास्ता निकल जाए। लेकिन वहां पर एक बदबख्त बैठा था, शिमर इब्न जिल जोशन। ये चितकबरा कुत्ता था, ये कोड़ी था, कोड़ी। हुजूर की हदीस में आया है, आका फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखा कि मेरे खून में एक चितकबरा कुत्ता, कोड़ी कुत्ता जो है वो मुंह डालता है। साहबा ने पूछा हुजूर उसकी ताबीर क्या है? फरमाया कि एक ऐसा शख्स होगा जिसके बदन पे कोड़ होगा, चितकबरा होगा वो, और वो मेरे हुसैन को शहीद करेगा। वो वहां बैठा हुआ था, यानी सारे गुंडे, निकम्मे, लफंगे सब जमा हो गए यजीद के खैमे में, और सारे पारसा हुसैन के साथ, और आज भी पारसाई हुसैन के साथ, सुभान अल्लाह। और आज के लफंगे भी यजीद के साथ। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हर दौर में लफंगों की पहचान ये है कि वो यजीद के ही खुतबे पढ़ते रहे, और हर दौर के शरीफों की पहचान ये है कि वो हुसैन के खुतबे पढ़ते रहे। इसीलिए तो मेरे अल्लाह ने नमाज में भी कहा कि तुम जब बैठ जाओ मेरी इबादत करके तो फिर मेरे नबी पे भी दुरूद पढ़ो और आले नबी पे भी दुरूद पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन लोगों को अकल तो आए, नमाज में दुरूद पढ़ते, नमाज के बाहर लड़ते हैं। यही वो भी कर रहे थे, नमाज के अंदर दुरूद पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये आले मोहम्मद कौन है, जरा कोई ये तो बताए। हर दौर में अल्लाह ने दौर के आले मोहम्मद के साथ तुम्हें आजमाया है, इसलिए दुरूद नमाज में पढ़ के बाहर न लड़ना, वरना तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पे फेंक मारी जाएगी। मौला हुसैन की तरफ से जब बातें की इब्ने साद के पास, वो शकी इब्ने साद खत लिखता इब्ने जियाद को। इब्ने जियाद के पास शिमर बैठा था। उस पलीद ने कहा अगर हुसैन तेरे हाथों से यूं ही निकल जाएंगे तो तू जलील होगा, कोई इज्जत नहीं मिलेगी तेरी। उन्हें पकड़ कत्ल कर या पकड़कर यजीद तक पहुंचा, तब तेरी इज्जत मिलेगी। उसने कहा अच्छा, मुशीर भी अच्छे चाहिए, गलत मशवरा देने वाले लोग बहुत बहकाते हैं। अल्लाह ताला जब किसी को तबाह करता है तो उसके इर्द गिर्द गलत मुशीरों का जमघटा लग जाता है। अल्लाह की पनाह चाहते हैं बुरे साथियों की बुराई से, अल्लाह की पनाह चाहते हैं गलत मशवरा देने वालों के मशवरे से। बहरहाल शिमर आया, आने के बाद 7वीं मुहर्रम से ही तनातनी शुरू हो गई। बिलाखिर 9वीं मुहर्रम को उन्होंने जंग का बगल बजा दिया। 22,000 का लश्कर एक तरफ, दूसरी तरफ 72 नफूस कुदसिया, 72 लोग, उनमें बच्चे भी हैं, बीमार भी है, 80 साल का बूढ़ा भी है। हबीब इब्ने मज़ाहिर की शक्ल में 80 साल का बूढ़ा, अली असगर की शक्ल में 6 महीने का बच्चा। असगर जब निकले थे तो 1 महीने के थे और अब उनकी उम्र 6 महीने हो रही है। मौला हुसैन तलवार पर टेक लगाकर यूं बैठे हैं, आंख बंद हो गई है। ख्वाब में क्या देखा? नाना जान तशरीफ लाए। हुसैन मायूस है मेरे बेटे। अस की नाना देखे ना आपकी उम्मत कितनी सताती है। इरशाद हुआ हुसैन गम न कर, कल आकर मुलाकात होगी, कल हौज़े कौसर पे आके मिल लेना। आंख खुली, आंख से आंसू आ गए। उधम मची हुई थी,
مولا حسین نے فرمایا عباس جا کر دیکھو یہ ادھم کیسی. عرض کی آقا یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. فرمایا کہ ان سے کہہ دو آج لڑائی نہیں ہوگی, 9 محرم ہے, آنے والی شب عاشور ہے, برکت والی رات ہے, رحمت والی رات ہے, اس لیے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں, تلاوت کرنا چاہتے ہیں, سجدے کرنا چاہتے ہیں, تاکہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے سجدہ کر لیں. اے حسینیوں میں بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں آج کی رات دھوم دھماکے اور خرافات, بدعات, اسلام کے مخالف کاموں میں نہ گزارو. یہ رات برکت والی ہے, مولا حسین نے اس کو عبادت کے لیے مانگا ہے, اس رات عبادت کرو. اس کے بعد پھر یہ وہ رات کو جب عبادت ہونے لگی خیمے آل رسول میں, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی سجدے کر رہا ہے, مولا حسین سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے گنگنا رہے ہیں, عبادتوں پہ عبادتیں ہو رہی ہے. پتہ نہیں کیا لطف اور لذتیں آئی ہوگی اس سبحان ربی الاعلیٰ کی آخری صداؤں میں. میرا ایمان تو یہ کہتا ہے حسین سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوں گے اور رب اعلیٰ اپنے جلووں سے پردے ہٹا کر کے حسین کو دیدار کراتا ہوگا, اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا, ان سے سوا مشکل ہے. مولا حسین آقا حسین سجدے میں ہیں, تلاوت قرآن ہو رہی ہے, عبادتیں ہو رہی ہے, استغفار ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد دوسری رات ہم نے نہیں دیکھنا ہے. اللہ اللہ, لیکن حسینیوں تم بھی اس نقل کو زندہ کرو, تم بھی عبادت میں رات گزارو, تم بھی آہوزاریاں کرو, اپنی اللہ کو مناؤ. اس کے بعد عبادت سے فارغ ہو گئے تو مولا حسین نے رشتہ داروں کو, بیٹوں کو, بھتیجوں کو, سب کو جمع کیا, ساتھیوں کو جمع کیا. جلتا ہوا چراغ حسین نے بجھا دیا. فرمایا لوگو, میرے خاندان والوں, میرے دوستوں, میرے بیٹوں, میرے بھتیجوں, میرے بھائیوں, اس لیے کہ مولا علی کی دوسری بیوی کے بیٹے بھی موجود تھے ساتھ میں, اگرچہ وہ فاطمہ کی اولاد نہ تھے لیکن سوتیلے بھائی تھے. حسین تیرے سوتیلے بھائیوں کو بھی میرا سلام ہو. وہاں سوتیلے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالتے ہیں, تیرے سوتیلے بھائیوں پہ میرے ماں باپ قربان, تجھ سے پہلے اپنی جان قربان کرتے ہیں. سب کو جمع کیا مولا حسین نے. فرمایا وہ سامنے 22,000 کا لشکر ہے اور وہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں. میں نے چراغ بجھا دیا, ایک ایک آدمی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے, یعنی جو میرا ساتھی ہے, وہ میرا صحابی ہے, وہ میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ لے اور ہاتھ پکڑ کر کے چپکے سے خیمے سے نکل جائے. میں کوئی شکایت نہیں کروں گا, کوئی شکوہ نہیں ہوگا. جلدی سے چلے جاؤ, اپنی جانیں نہ کھونا, اپنی جانوں پر بن آ گئی ہے, جاؤ, صرف وہ میرے خون کے پیاسے ہیں, میں جان دے دوں گا, وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. اس کے بعد چراغ بجھانے کے بعد دیر تک مولا حسین خاموش رہے اور اس کے بعد جب چراغ جلا تو آنسوؤں کی لڑیاں تھی, خیمے میں ہچکیاں تھی. مولا حسین نے کہا تم گئے نہیں؟ کہا حسین کیسی بات کرتے ہیں, کل فاطمہ کو منہ کیا دکھائیں گے, مولا علی کو منہ کیا دکھائیں گے, یہی کہیں گے آپ کے بیٹے کو مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. مولا حسین ہمارے خون میں کا ایک بھی قطرہ جب تک باقی ہے ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم بھاگنے اور جانے والے لوگ نہیں. تم سے پہلے کربلا میں ہمارے لاشیں گریں گے, تم سے پہلے کربلا میں ہماری جانیں کٹے گی, تم سے پہلے کربلا میں ہمارا خون بہے گا. میں کہتا ہوں ان کے فیصلے کو سلام, اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو شاید معاذ اللہ آج اتنے احترام سے ان کا ذکر نہ ہوتا, اس شان سے ان کے تذکرے نہ ہوتے. اللہ اللہ. پھر یہ ہوا مولا حسین نے بڑی دعائیں دی اور پھر اس کے بعد مولا حسین ان کے خیمے سے نکلے اور خواتین کے خیمے میں گئے. ساری صورتحال رکھی. زینب بے ہوش ہو کر گرتی ہے, شہربانوں کو کبھی سنبھالا دیتے ہیں, کبھی لیلا کو پکڑتے ہیں, کبھی سکینہ کو سنبھالا دیتے ہیں. عجیب حال ہے حسین کا. امتحان گھر میں الگ امتحان, باہر الگ امتحان. مولا حسین اللہ اکبر. پھر وہ 10
10ਵੀं صبح آتی ہے جسے لوگ عاشور 61 ہجری کا دن کہتے ہیں. وہ خون والا سورج، وہ خون والی صبح، اللہ اکبر. جیسے ہی کربلا کی سرزمین پر سورج نے، اس خون والے سورج نے، اس خون ریز سورج نے اپنا چہرہ نکالا اور افق پر وہ ظاہر ہوا، ویسے ہی کربلا کے میدان میں جنگ کا بغل بجنے لگا. مولا حسین نے اپنے سر پہ امامہ سجایا رسول کا اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے آپ میدان کربلا میں گئے. کربلا کے میدان میں جانے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں. جنگ کرنے سے پہلے میں سارا قصہ تمام کرنا چاہتا ہوں، حجت تمام کرنا چاہتا ہوں. مجھے پہچانو، میرا نسب پہچانو میں کون ہوں. لوگ کہتے ہیں نسب پہ غرور نہیں کرنا چاہیے. بے شک نسب پہ غرور نہیں ہوگا، لیکن جب لوگ جان کر انجان بن جائیں تو سنت حسینی ہے کہ مجھے پہچانو. لوگوں سے کہا حسین نے مجھے پہچانو، میں نبی کا نواسا ہوں. روئے زمین پر میرے سوا اس وقت کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے. لوگوں جا کے پوچھو ابن عباس سے، ابن عمر سے، ابن ابو بکر سے، جا کے پوچھو ابو سعید خدری سے، جا کے پوچھو جابر ابن عبداللہ سے، جا کے پوچھو ام سلمہ سے. یہ لوگ ابھی بھی روئے زمین پہ موجود ہیں. کیا میرے لیے نبی منبر سے نیچے نہیں آئے ہیں؟ کیا مجھے کندھوں پہ نہیں بٹھایا ہے؟ کیا حسین منی وانا من الحسین نہیں کہا ہے؟ کیا مجھے جنتی جوانوں کا سردار اور میرے بھائی کو نہیں کہا ہے ارے ہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ آیے تطہیر ہمارے لیے نازل ہوئی، آیے مودت ہمارے لیے نازل ہوئی. بتاؤ میں نے کسی کا خون کیا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے کسی کو ستایا، مجھ پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ مولا حسین کی تقریر اتنی دل پذیر تھی کہ وہ کوفی تھاڑے مار مار کے رونے لگے. فرمایا او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے تھے؟ تم نے مجھے بلایا نہیں تھا؟ کوفہ والو مہمان کا یہی انداز کیا جاتا ہے، مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. او کوفہ والو تمہاری مہربانی، تمہاری مہمانی قیامت تک کے دنیا یاد رکھے گی. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تم نے مجھے بلایا نہیں ہے؟ ارے کافر بھی کسی کو دعوت دے کر ایسا سلوک نہیں کرتے. تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو. جب مولا حسین کہتے تھے وہ روتے تو تھے لیکن کوئی جواب نہیں دیتے تھے. جب زور ڈال کر کے کہا تو مکر گئے. ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے، ہم نے آپ کو بلایا نہیں تھا. اس طرح وہ بدبخت بدل گئے، تبدیل ہو گئے، کیونکہ انہیں دولت کی لالچ تھی، انہیں مال کی لالچ تھی. شمر العین نے کہا حسین یہ میدان تقریر نہیں ہے، آواز بند کرو، یا بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حسین پاک پلٹ گئے. اس کے بعد 72 لوگوں کو حسین نے کربلا میں سجا دیا. وہ 72 تھے اور گویا کہ پوری امت کے نمائندے تھے. میں منا میں سرا قلب، اپنا علم، اپنا جھنڈا مولا عباس کے ہاتھ میں دیا. جنگ شروع ہوئی. اب میرے پاس یہ وقت نہیں کہ میں آپ کو سارے سرکار امام علی مقام کے احباب کی شہادت سناؤں. عبداللہ ابن عمیر کلبی، حبیب ابن مظاہر، بعض لوگوں نے اس کو مظاہر بھی کہا، حضرت ابن بجلی، اس طریقے سے مولا حسین کے ایک کے بعد ایک کئی ساتھی شہید ہوئے. حضرت مسلم ابن اوسجا شہید ہوئے. ہر اس طرف کے میدان میں تھے. مولا حسین کی تقریر سن کر اس طرف آ گئے اور کہا حسین مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اتنے گر جائیں گے، آپ معاف کرتے ہیں؟ کہا جا ہر تجھے معاف کیا، اللہ بھی معاف کرے. حیرت ہے اتنے لوگوں نے تقریر سنی کوئی نہیں پلٹا. اتنوں نے تقریر سنی کوئی نہیں پلٹا. ہور کیوں پلٹا؟
اس لیے کہ حور نے کہا تھا حسین تیری ماں سے مجھے محبت ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جو میری فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ حور کے دل میں فاطمہ کا احترام تھا، اس احترام نے حور کو جہنم کے دروازے سے کھینچ کر کے راہ جنت کا مسافر بنایا ہے۔ یزیدیوں کے خیمے سے کھینچ کر کے مولا حسین کے خیمے، حور بھی لڑے، اور لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو کر کے گر پڑے تو کہا مولا حسین میری خبر لو۔ مولا حسین گئے اور حور کو اپنی مانڈی پر، اپنے زانوں پہ حور کا سر رکھا، حور تجھ پر میرے ماں باپ قربان، کاش حور کی جگہ ہم ہوتے۔ ہائے ہائے کیا مقدر کی معراج ہے اس معاملے میں، اس معاملے میں نہیں، وہ لے جانے کے معاملے میں نہیں، زانوں پر سر آنے کے معاملے میں کیا مقدر کی معراج ہے۔ جنت سے پہلے جنتی جوانوں کے زانوں پر گود میں سر آ گیا۔ حور کی پیشانی پر مولا حسین ہاتھ پھیرنے لگے، حور نے آنکھ کھولی، زخموں سے چور تھے، مسکرا کے کہتے ہیں مولا غلطی معاف کی نا، اب تو آپ راضی ہیں؟ حسین کہتے ہیں میں تجھ سے راضی ہوں اور اللہ بھی راضی ہے۔ جب میں حضرت حور کے مزار پہ گیا کہا حور تجھے مبارک، تجھے نسبت فاطمہ نے جنت کی سند عطا کی ہے۔ اس کے بعد جب سارے آوان و انصار شہید ہو گئے تو اب باری آتی ہے آل محمد کی، آل نبی کی۔ ان میں حضرت عباس کے جو بھائی ہیں، حضرت عمر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، یہ جو لوگ ہیں یہ حضرت عباس کے یعنی مولا علی کی دوسری بیوی کی اولاد ہے۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھا، عثمان رکھا۔ بھائی جس سے نفرت ہوتی ہے یا لڑائی ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کا نام ان کے نام پہ نہیں رکھتا، لیکن مولا علی نے عمر اور عثمان اپنے بیٹوں کا نام رکھ کر کے بتا دیا کہ یہ میرے دشمن نہیں تھے، میرے یار تھے، اسی لیے تو گھر میں میں نے اپنے بیٹوں کا نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھا۔ وہ خود بھی خلیفہ راشد تھے لیکن ان شیخین کے نام پر اللہ اکبر اپنے بیٹوں کا جو ہے وہ نام رکھا۔ یہ یکے بعد دیگرے شہید ہوئے۔ اس کے بعد جب یہ شہید ہو گئے، حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے عبداللہ اور جعفر یہ بھی شہید ہوئے۔ اسی طرح سے پھر باری آئی حضرت امام محمد قاسم کی۔ امام قاسم علی جد والی السلام یہ مولا حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں۔ اب سب سے میری گزارش ہے سنجیدہ ہو جائیں، دل میں جو بھی تمنائیں اور مرادیں ہیں اپنی مرادیں اپنے اپنے دلوں میں لے لیں، اس لیے کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس بات پر بی بی زہرا محفل میں خیرات تقسیم کرے گی۔ یوں تو ہر محفل میں اس نے انہیں تقسیم کیا، لیکن یہ قبولیت کی گھڑی آ گئی، قبولیت کے لمحات آ گئے۔ اصحاب کہف کے نام لیے جائیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اب ان کے نام لیے جا رہے ہیں کہ جو اصحاب کہف کے بھی آقا ہیں، اصحاب کہف کے بھی داتا ہیں، جہاں سے اصحاب کہف خیرات لیتے ہیں نور کی، یہ وہ لوگ ہیں۔ امام محمد قاسم جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے، امام حسن مجتبیٰ کے بیٹوں میں اور بھی ایک بیٹا ہے جن کا نام حضرت حسن مثنیٰ ہے۔ یہ بہت چھوٹے تھے اور ان کا جو رشتہ تھا یہ میدان کربلا میں نہیں آئے تھے، ان کا رشتہ بعد میں بی بی فاطمہ صغرا کے ساتھ طے ہوا، اور اسی سے حسنی حسینی جو ہے وہ نجیب الطرفین اولاد جو بھی انہی میں میرے آقا سرکار غوث الاعظم دستگیر ہیں۔ یہ حسنی سادات حضرت حسن مثنیٰ سے، لیکن محمد حضرت امام محمد قاسم ابن امام حسن مجتبیٰ آئے، چچا مجھے کربلا کے میدان میں جانا ہے، سارے آوان و انصار شہید ہو گئے، ہمارے دوسرے چچا بھی شہید ہو گئے، مجھے جانے دے۔ حضرت امام قاسم کا رشتہ حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ طے ہوا تھا، بی بی سکینہ کے ساتھ تھا۔ جیسے ہی قاسم سامنے آئے، حضرت امام قاسم سامنے آئے، مجھے میدان میں جانے دے۔ آپ نے کہا بیٹے میرے بھائی کی تو نشانی ہے، اگر تو شہید ہو گیا تو میرے بھائی کی نسل کیسے چلے گی، کیونکہ جو تیرا بھائی ہے وہ چھوٹا ہے
اور بچوں کے مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اس لیے میں تجھے جانے کی اجازت کیسے دوں؟ نہیں جانا بیٹا، اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ مولا حسین کی زلفیں بکھری ہے، کپڑوں پہ خون کے دھبے ہیں، چہرے پر عجیب سے آثار ہیں، لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتے، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لاتے، بھائیوں کا لاشا، دوستوں کا لاشا، احباب کا لاشا جمع کر رہے ہیں خیمے کے قریب۔ عجیب حال ہے، ایک ایکسیڈنٹ کی میت کوئی اٹھا کے لائے، 3 دن اس کو نیند نہیں آتی۔ وہ لوگ جو سماجی کام کرتے ہیں پوچھو ان سے، مولا حسین تیری عظمت پہ سلام۔ اب اس کو جانے کی باری ہے جس کے ساتھ بیٹی کا مستقبل وابستہ ہے۔ لوگوں نے عجیب عجیب روایتیں گڑھ رکھی ہے، وہاں تو قاسم کی مہندی نکلی تھی، ہم کہتے ہیں توبہ کرو توبہ کرو، کیا بکتے ہو؟ ارے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی مہندی بغیر پانی کے کلائی نہیں جاتی، بغیر پانی ڈالے مہندی نہیں بنتی، تو آخر وہ مہندی کتنی اہم تھی کہ حسین اصغر کو پانی نہیں پلا رہے تھے، اس سے مہندی منا رہے تھے؟ شرم کرو، کیا بکتے ہو، کیا بکواس کرتے ہو؟ کوئی مہندی کا تصور کربلا میں نہیں۔ ارے عام مردوں کے لیے مہندی حرام ہے، رسول اللہ کا شہزادہ مہندی لگائے گا؟ وہاں شادیوں کی محفل برچانے گئے تھے؟ یہ سارے خرافات، نہ اسے بیان کیا جائے نہ اس پر یقین رکھا جائے، یہ سب خرافات ہے۔ ہم اہل سنت اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہاں جتنی جائز چیزیں ہیں ہم اس سب کی تائید کرتے ہیں، اس لیے خرافات کی طرف نہ جاؤ۔ مولا حسین نے جب منع کر دیا، امام قاسم پھوپھی کے پاس ہے، پھوپھی حضرت امام مجھے منع کرتے ہیں کربل میں جانے سے۔ پھوپھی نے 19 سال کے جوان بھتیجے کو سینے سے لگایا، بیٹے ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ جب پھوپھی نے کہا کہ ٹھیک ہی کہتے ہیں تو امام حسن مجتبی جب زہر آپ کو دیا گیا تھا، ہم ان کی شہادت کے دن یہ باتیں بیان کریں گے، ابھی وہ موقع نہیں، اتنا سن لے کے امام حسن کو جب زہر دیا گیا ہیرے کو پیس کر، یہ یزید پلید نہیں دلوایا تھا زہر، تو ان کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نکلے تھے۔ اتنی دردناک شہادت تھی اس وقت۔ اس شہادت کے موقع پر بھی مولا حسین ایک خط لکھ رہے تھے اور کہتے تھے بیٹے قاسم، ایک وقت آئے گا، اتنی مصیبت تجھ پہ آئے گی کہ اس کے بعد وہ مصیبت نہیں آئے گی، یہ میرا خط اس دن کھول کے پڑھنا۔ امام قاسم نے سوچا کہ آج کے بعد اب اتنی مصیبت ہم پہ کب آئے گی؟ سب تو لٹ رہا ہے، فاطمہ کا چمن ویران ہو رہا ہے، وہ لاشیں پڑی، وہ علی کے لال شہید ہو گئے، وہ پورا کے پورا فاطمی چمن آج خزاں کا منہ دیکھنے والا ہے۔ آج کے بعد اب اس مصیبت کب آئے گی؟ نکالا تعویذ، کھولا، اس پہ لکھا تھا میرے بیٹے میرے دل کی چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جانے پدر اس وقت تو کربلا میں ہوگا، میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو جا، یہ تیرے باپ کی تجھے نصیحت ہے، وصیت ہے، بیٹا میرے بھائی کے قدموں پہ جان دے دے، کاش میں ہوتا تو میں بھائی کے قدموں پہ جان دیتا، بیٹے میں نہیں ہے تو تو جان دے کر باپ کی طرف سے فدیہ ادا کر دے۔ قاسم کے تو باتیں کھل گئی، چچا اب تمہاری مانو کہ اپنے ابا کی مانو، دیکھو دیکھو آپ منع کرتے ہیں، میرا بابا یہ مجھے شہادت کی سند دے کر کے گیا ہے۔ امام نے خط لیا، دیکھو بھائیوں میں محبت ہو تو اس طرح ہو۔ کربلا بتا رہا ہے کہ جہاں تلاوت قرآن ہے، جہاں نماز کی پابندی ہے، وہاں آپس میں بھائیوں میں پیار کتنا ہے۔ مولا حسین نے خط پڑھا، مچل گئے، ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور عرض کی اللہ میرے بھائی نے میری محبت کا حق ادا کیا ہے، اس نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اس کا بیٹا شہید ہوگا تو اس کی نسل کیسے چلے گی۔ اللہ تو مظلوم کی دعا سنتا ہے، حسین مظلوم ہے، مسافر کی دعا سنتا ہے، حسین مسافر ہے، تو مجاہد کی دعا سنتا ہے، حسین مجاہد ہے، تو غازی کی دعا سنتا ہے، حسین غازی ہے، تو جمعہ کے دن دعا
دعا قبول کرتا ہے. آج جمعہ بھی ہے تو عاشورہ میں سنتا ہے, آج عاشورہ بھی ہے. مولا آج میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی نے میرا اپنا بیٹا میرے قدموں پہ قربان کرنے کی بات کی, تو اس کی نسل کو قیامت تک باقی رکھنا اور ایسی اولاد پیدا کرنا جس سے میرے بھائی حسن کا نام قیامت تک زندہ رہے. ندائے حسین قبول کیا, تیرے بھائی حسن کی اولاد قیامت تک موجود رہے گی اور اس کی نسل میں ایسا بیٹا پیدا کروں گا کہ جو شان تیرے نانا کو میں نے نبیوں میں عطا کی ہے, اس حسن کے بیٹے کو وہ شان ولیوں میں عطا کروں گا. اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ذکر تاجدار کربلا, نعرہ غوث. میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں, میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں. مولا حسین کی دعا کی برکت ہے. اور کہا کہ درمیان میں عبد القادر ہوگا اور اخیر میں محمد مہدی ہوگا. حسن کی اولاد میں ایسے بیٹے پیدا کروں گا کہ بیچ میں عبد القادر, ابتدا قاسم, بیچ میں عبد القادر اور اخیر میں محمد مہدی. امام حسن کی اولاد میں ہوں گے امام مہدی. ارے یہ کتنی شان کی بات ہے. آل محمد کے لیے کوئی قربانی دے کر تو دیکھے کتنا بڑا صلہ ملتا ہے. امام حسن کو مولا نے, حالانکہ وہ بھی آل محمد ہے, لیکن آل محمد ہو کر بھی آل محمد پہ قربانی دی. اللہ نے کیسی شان بلند کی. اس کے بعد حضرت قاسم کو سینے لگایا. جب تیرے بابا نے کہا بیٹے تو اب میں روک نہیں سکتا, جا. حضرت قاسم اتنے خوبصورت تھے. اب یہ بات مجھے ہر جگہ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ خوبصورت تھے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. ہائے کتنے حسین ہیں وہ لوگ, کتنے خوبصورت ہیں وہ لوگ. سورج بھی انہیں شرما کر کے دیکھتا ہے. قاسم سر پہ امامہ سجا کر 19 سال کا لاڈلا بھتیجا کربلا میں آیا تو کسی نے پوچھا یہ حسن کا پری پیکر کون ہے, تو کسی نے کہا یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے. امام قاسم تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے, کہ کون ہے مقابل میں آنے والا؟ امام قاسم کے مقابلے میں ارزق نامی پہلوان بڑا مشہور تھا. دمشق یعنی شام کے علاقے میں اس کی بڑے چرچے تھے, بہت چرچے تھے اس کے. عراق و شام میں اس کی ایک عجیب دھاپ تھی. اس کو کہا شمر نے جا لڑ اس سے. اس نے کہا یہ بچہ ہے, میری توہین ہے. تو اس نے پہلے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا. امام نے اس کے 2 ٹکڑے ایک بار میں کیے. یہ آپ جو ہے نا کسی ناول کا قصہ نہیں ہے, یہ تاریخ ہے. اس لیے کہ حیدر کرار کے لال لڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کے پھول, محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں وہ بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. اگر پانی بند نہ کیا ہوتا ظالموں نے تو ایک قاسم کافی تھا اس 22,000 کے لشکر کے لیے. لیکن ان نامردوں نے اور نامرادوں نے پانی بند کر کے بتایا کہ ان کے ساتھ اسی طرح لڑا جا سکتا ہے. اور وہ لڑنے نہیں آئے تھے 72. اگر وہ لڑنے آتے تو بھی الٹ دیتے, زمین کی تہ الٹ دیتے. لیکن انہیں تو لڑنا نہیں تھا, انہوں نے تو نانا کا وعدہ وفا کرنا تھا, انہوں نے تو دین کی حفاظت کرنا تھا, انہوں نے تو دین کو تحفظ دینا تھا. مولا قاسم لڑتے لڑتے تھکے تو ارزق نامی پہلوان بھی مست ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے آیا اور اس نے بھی جو ہے امام سے لڑائی کی. مولا قاسم نے اس کے بھی ٹکڑے کیے. شمر ذل جوشن اس پلید لعین نے کہا, اس بدبخت نے کہا کہ ایک کام کرو, ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ پورے لشکر کو پورا پڑے گا. علی کا پوتا ہے, حسن کا بیٹا ہے, حسین کا بھتیجا ہے, چاروں طرف سے گھیر لو. 1000 لوگوں نے ایک ساتھ گھیرا اور اتنی تکلیف ان لوگوں کو ہوئی تھی, اتنا نقصان پہنچایا تھا حضرت قاسم نے کہ ایک ساتھ جب 1000 کے لشکر نے چاروں طرف سے گھیرا تو کسی نے پتھر مارے, کسی نے تیر مارے, کسی نے تلوار کا وار کیا. اور ایک عجیب سی گرد کربلا کے میدان میں جب اٹھی, مولا امام قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے,
حسن پاک کا بیٹا جب زمین پہ آیا تو آواز دی چچا میری خبر لینا. حضور امام علی مقام اس گرد کے اندر سے آواز جو آئی تھی میری خبر لینا. تو آپ جو ہے تھوڑا تاخیر سے کسی سبب سے خیمے سے نکلے. اتنے ٹائم میں ان لوگوں نے امام قاسم کے لاش کا سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا اور اتنے ٹائم میں انہوں نے گھوڑوں سے امام قاسم کے جسم کو اتنا کچلا کہ جس وقت امام قاسم کی لاش تک مولا حسین پہنچے تو 19 سال کا وہ بیٹا حضرت امام قاسم جو بھتیجے تھے امام حسین نے ان کو سینے سے لگایا تو کچل کر کے آپ کا لاشا اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ جب آپ سینے سے لگا کر کے اپنے بھتیجے کا لاشا لا رہے تھے تو ان کے پیر زمین پر رگڑتے تھے. سیدہ زینب نے دیکھا ہائے میرا بھتیجا. جب لاشا رکھا تو حضرت زینب آئی, بھیا اپنی بہن کی کوئی بات تو نے کبھی کاٹی نہیں, کبھی ٹالی نہیں. ہاں آج میری سنے گا؟ جی بہن کیا بات ہے؟ کہا تو سب کی قربانی قبول کرتا ہے, میری بھی 2 قربانی کربلا میں لائی ہوں, قبول کر لے. کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں میرے جو اون و محمد ہے نا 2 بیٹے, تاریخ میں آتا ہے ایک بچے کی عمر 6 سال کی تھی اور ایک کی عمر 7 سال کی. آپ نے فرمایا بہن میں کیسے انہیں کربلا میں جانے دوں, وہ 6-7 سال کے بچے ہیں. امام حسین کو جب کوئی بات منانی ہوتی تو اس کا آسان طریقہ یہ تھا, بھائی امی فاطمہ کا واسطہ. جیسے زینب نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہا بھیا امی فاطمہ کا واسطہ میرے بچے بھی قربان ہو جانے دینا, کیونکہ کل قیامت کے دن جب امی کہے گی زینب میری گود خالی ہوئی, میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوا اور تو اپنی گود بچاتی رہی, ماں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر. او میرے ماں جائے, او میرے ماں کے بیٹے, تو نے اور میں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے, یہ میرے دونوں بیٹے کی قربانی قبول کر لے, تیرا احسان قیامت تک زینب نہیں بھولے گی. میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں, یہ بہنیں مائیں, ساس بہو کی سیریل دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں, فلموں میں بے پردہ جانے والی میری مائیں اور بہنیں, گانے سننے والی, فلمیں دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں زینب ذہن دے رہی ہے کہ اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اگر گود اجاڑنی پڑے تو اجاڑ دو. زینب تمہیں پیغام دے رہی ہے, زینب تمہیں ذہن دے رہی ہے, صرف داستان کربلا سن کر آنسو بہا کر چلے نہ جانا. میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں. 3-3, 4-4 کلومیٹر سے میری مائیں اور بہنیں پیدل چل کر کے آتی ہیں. میں رات کی تاریکیوں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, لیکن ان سے یہ بھی کہتا ہوں صرف سن کر کے مت جاؤ, عمل کرنے والی بنو, پردے کی پابند بنو, نماز کی پابند بنو, شریعت کی پابند بنو, دین کی پابند بنو, کنیز زینب بن جاؤ, کنیز فاطمہ بن جاؤ. سیدہ زینب نے کہا بھیا میری قربانی قبول کر لے. کہا بہن 6-7 سال کے بچوں کو میں کیسے بھیجوں کربلا میں؟ فاطمہ کا واسطہ, فاطمہ کا واسطہ مجھے رسوا نہ کر. فاطمہ پوچھے گی تو میں جواب کیا دوں گی؟ اتنا سننا تھا. کہا ٹھیک ہے, کبھی تیری بات کو میں نے نہ کہا, ٹھیک ہے بھیج دے, بھیج دے. اب اس بہن کو میں خراج کس الفاظ میں پیش کروں؟ 6 اور 7 سال کا بچہ. زینب ہاتھ پکڑ کر کے کنارے کو ہٹتی ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو امامہ باندھتی ہے. چھوٹی چھوٹی تلواریں زینب مدینے سے لائی تھی, جیسے کہ پہلے سے کوئی پلان ہو کہ کربلا میں جب حسین شہید ہوگا, قاسم جب بڑی بڑی تلواریں لے کر کے جائے گا,
اکبر جب تلواریں لے کر کے جائے گا تو میرے چھوٹے بچے بڑی تلواروں کا بوجھ اٹھا نہ سکیں گے. چھوٹی چھوٹی تلواریں پہلے سے چھپا لائی تھی. اے زینب تیری عظمتوں کو سلام، تیری پاکیزگی کو سلام، تیرے جذبے کو سلام. تو نے فاطمہ کے دودھ کا حق ادا کیا ہے. جیسے نبی کی بیٹیوں میں فاطمہ کی کوئی مثال نہیں، ویسے فاطمہ کی بیٹیوں میں زینب تیری کوئی مثال نہیں. قیامت تک تیرا اسلام پہ احسان رہے گا زینب. اے آقا زینب تو سن رہی ہے، تیری روح کو سلام، تیرے مزار کو سلام. اللہ قیامت تک تیرے مزار پہ رحمت و نور کی برسات کرے. تو نے وہ تاریخ رقم کی ہے اور تو نے وہ ذہن دیا ہے کہ عورت صرف گھر کے کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں، عورت صرف گھر کے برتن دھلنے والی کا نام نہیں، عورت اس کا نام ہے کہ وہ دین بچانے کے لیے اپنی گود بھی اجاڑ دیتی ہے. یہ زینب ہے. سیدہ زینب نے ننھی ننھی تلواریں بچوں کو دی. بیٹا جاؤ ماموں کو آخری سلام کرو اور کربلا میں جانا. دیکھو بیٹا تمہارا دادا جعفر طیار ہے. جعفر طیار، یہ جعفر طیار کون ہے؟ مولا علی کے سگے بڑے بھائی ہیں اور بہت بہادر تھے. جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی. بہت بہادر تھے یہ. انشاءاللہ کبھی ان کی بہادری پہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ نے توفیق دی تو اپنی زندگی یہی ہے ان آقاؤں کا ذکر کریں اور اپنی بگڑی بناتے چلیں، تقدیر سنوارتے چلیں. جعفر طیار تمہارا دادا ہے. بیٹا گھبرانا نہیں، مقابلہ کرنا. ماں نے دعائیں دی. جب وہ رخصت کر رہی تھی تو وہ فاطمہ کی بیٹی تھی. جب وہ رخصت کر رہی تھی تو فاتح خیبر علی کی بیٹی تھی. اتنا حوصلہ تھا. جب ننھی تلواریں لٹکا کر کے شہزادے چلے ہیں تو شمر نے لعین نے پکارا حسین جوان ختم ہو گئے، بچوں کو بھیج رہا ہے. حسین اب اس کو کیا سمجھائیں کہ یہاں تو بہن ماں کے واسطے دے رہی ہے. جب بچے میدان میں آئے تو کہا خبردار ماموں کی بے ادبی نہ کرنا. پلید تو آ میدان میں اگر تجھ میں ہمت ہے. تمہیں بچہ سمجھتا ہے؟ ہم علی کے گھر کے بچے ہیں. ارے جسے دودھ ملا ہے علی کی بیٹی کا اور جس کا خون جعفر طیار کا ہے، پھر دیکھ وہاں کیسی بہادری ہے. جب اتنے سخت جملے کر رہے بچوں نے کہا تو پھر ان ظالموں نے کہا کہ ایک کام کرو، ان کو چاروں طرف سے گھیر لو. زینب تصور میں کربلا آ جائیں. سیدہ زینب کا حجرہ میں خیمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس کی زیارت کی ہے. آج بھی کربلا میں حضرت زینب کا خیمہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے. جہاں پر ان کا خیمہ لگا تھا وہاں پر ایک گنبد بنا دیا گیا ہے اور میدان کربلا جنگ کہاں ہوئی تھی وہ نشان بھی موجود ہے. اللہ آپ سب کو بھی وہ دن دکھائے اور اللہ مجھے بھی بار بار نصیب فرمائے. سیدہ زینب خیمے پہ کھڑی ہے، سر پہ چادر ڈال کر اور ہاتھ کو آنکھ پر رکھ کر کے دیکھ رہی ہے. میرے دودھ کے پالے کیسی بہادری کے جوہر دکھا. لیکن آخر وہ ماں تھی. جب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے. جب خیمے سے بھیجا تو وہ علی کی بیٹی تھی اور فاطمہ کی بیٹی تھی. اتنی بہادری تو دکھائی، لیکن جب بچے گھر گئے ہیں اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، بھائی کو لپٹ گئی. بھیا میرے بچے. تصور میں لائے نا، کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے گھر لے جاؤ. اب میں اس کا علاج نہیں کر سکتا. ماں کیسے پچھاڑے کھاتی ہے، باپ کو کیسا رونا آتا ہے. زینب کے بھیا میرے بچے، بھیا میرے بچے. ابھی تیسری بار اپنا بچہ نہ کہنے پائی تھی کہ آواز آئی حسین لے جا اپنے بھانجوں کا لاشا. مولا حسین جب گئے تو دونوں بھانجوں کو سینے سے لگا کر گھر کی طرف لائے اور بہت تکلیف تھی مولا حسین کو. روتے ہوئے آئے. دو ہی بیٹے تھے زینب کے. کتنے؟ دو ہی بیٹے تھے زینب کے. دونوں قربان کر دی.
آج زینب کی گود اجڑ گئی، زینب کی گود خالی ہو گئی۔ سیدہ زینب کے پاس مولا حسین آتے ہیں اور بہن کی گود کی طرف ان لاشوں کو بڑھاتے ہیں۔ زینب اپنے بھائی کا منہ تک کے کہتے ہیں حسین میری قربانی تو نے قبول کر لی۔ مولا حسین پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا، میں اس کو نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان آقاؤں کی خیرات نصیب فرمائے۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر کل جیٹی میں کے پروگرام میں آپ جلدی آتے تو کل کا اس سال کا آخری پروگرام ہے شہادت کا، جلدی آتے ہیں تو میں جلدی بیٹھ جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ 8 بجے بیان شروع ہی ہو جائے، اور کل